صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کا یہ ہم پر کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان اور مسلمان بنایا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت نے پیدا کیا۔ اللہ عز و جل نے اس امت کو دنیا اور آخرت میں جو رفعت و منزلت اور شان و عظمت اور سعادت و شرافت عنایت فرمائی، اس کا ایک سبب اس امت کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد ہوتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ترجمہ کنز ایمان، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ عز و جل پر ایمان رکھتے ہو۔ اب اس آیت کریمہ پر غور کریں کہ ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ مبلغ ہے، وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، یعنی وہ عالم ہو یا متعلم یعنی طالب علم، امام مسجد ہو یا مؤذن، پیر ہو یا مرید، تاجر ہو یا گاہک، سیٹ ہو یا ملازم، افسر ہو یا مزدور، حاکم ہو یا محکوم، الغرض جہاں جہاں وہ رہتا ہو، کام کاج کرتا ہو، رضا الہی عز و جل کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے گرد و پیش کے ماحول کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے کوشش کرنے والا رہے اور نیکی کی دعوت کا مدنی کام جاری رکھے کہ یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اور بدقسمتی سے آج ہم اپنی اس ذمہ داری کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ چھوڑ کر بیٹھے ہوئے، بس مارکیٹ جانا ہے، نوکری کے لیے جانا ہے۔ وہ جو 8 10 12 گھنٹے ہمارے مارکیٹ کے نام پر، کاروبار کے نام پر، تجارت کے نام پر، روزگار کے نام پر گزرتے ہیں، اگر آپ اس پر غور کریں تو ان تمام تر اوقات کار کے اندر نیکی کی دعوت کدھر ہے، تبلیغ دین کدھر ہے، سیکھنے سکھانے کی ترکیب کدھر ہے، نماز کی دعوت کدھر ہے، احکام شرعی سیکھنے اور سکھانے کا معمول کدھر ہے؟ جب یہ جذبہ ہی نہیں بن پا رہا، یہ جذبہ ہی نہیں اٹھ پا رہا کہ میں جہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، خواہ میں گھر میں بیٹھا ہوں تو وہاں میں نیکی کی دعوت دوں، خواہ میں بازار میں بیٹھا ہوں تو وہاں نیکی کی دعوت دوں، میں اپنی فیکٹری پہ بیٹھا ہوں تو وہاں نیکی کی دعوت دوں۔ اگر یہی سیٹ اپنے ملازمین کو نیکی کی دعوت پیش کرے، یہی تاجر اپنے فیکٹری میں موجود، اپنی آفس میں موجود، اپنی کاروباری مرکز میں موجود جو اس کے پاس ملازمین ہیں، اگر ان کو نیکی کی دعوت پیش کرے، مارکیٹ میں چلتے چلتے لوگوں کو نماز کی نیکی کی دعوت پیش کرے، چلو نماز کے لیے چلتے ہیں، چلیے نماز کے لیے چلتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی فیکٹری کے اندر، اس کے آفس کے اندر آپ کو نہیں لگتا کہ نمازیوں کی بھوتات ہو جائے گی؟ نمازی ہوں گے، مگر آپ کو ایک عجیب و غریب قسم کی اندر ایک رکاوٹ ہے کہ یار میں کیسے اس کو نیکی کی دعوت پیش کروں؟ بھائی کیوں نہیں نیکی کی دعوت آپ پیش کر سکتے؟ آخر آپ کیوں نماز کی دعوت پیش نہیں کر سکتے؟ آخر آپ کو یہ کیوں ہو گیا کہ یار میں کیسے نیکی کی دعوت، میں تو سیٹ ہوں، اور اب سیٹ ہیں یا نوکر ہیں یا سپروائزر ہیں یا جنرل مینیجر ہیں یا ڈائریکٹر ہیں، آپ کی جو بھی پوسٹ ہو، نیکی کی دعوت دینا یہ تو ایک ہمارے لیے ایک اسلامی اور ایک دینی فریضہ ہے، یہ تو ہمارا سنتوں کی خدمت کا ایک مدنی کام ہے۔ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کیوں بازار میں جا کر نیکی کی دعوت نہیں دے سکتے؟ آپ کیوں مسجد میں بیٹھ کر فیضان سنت کا درس نہیں دے سکتے؟ آپ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر یہ لیبل کب ہٹے گا کہ یہ مالدار یا پیسے والا یا بہت بڑا بزنس مین یہ نیکی کی دعوت نہیں دے گا، اس کے پاس تو نیکی کی دعوت دینے کے لیے جانا پڑے گا، اور یہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے جہاں ان کو حاجی صاحب اور سیٹھ صاحب کہہ کر 5-10 منٹ ان کا مان مباح کیا جائے گا، اور ان کو مطلب کہ تھوڑی بہت آؤ بھگت کرنی پڑے گی، جس سے یہ بھی خوش ہوتا ہے کہ یار میری آؤ بھگت ہوتی ہے۔ ارے بھائی، پرسنالٹی سے نکل کر دین اسلام کی خدمت کے لیے میدان عمل میں آ کر تو دیکھو دین اسلام کو اس وقت نیکی کی دعوت کی کس قدر حاجت ہے، برائیاں کس قدر بڑھ رہی ہیں۔ یہی ایک رکھ رکھاؤ کا انداز ہمارا گھر میں ہوتا ہے، ہمارے بیوی بچے برائی کر رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں نہیں روکتے، ہمارے مارکیٹ کے اندر ہمارے ملازمین برائی میں مبتلا ہوتے، ہم نہیں روکتے۔ ہر ایک کوشش تو ضرور کرتا ہے کہ کسی صورت میری فیکٹری کے اندر ایماندار ملازم کام کریں، میں بےمانی سے تنگ آ گیا ہوں، میں کرپشن سے تنگ آ گیا ہوں، یہ باتیں تو سارے کرتے ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی فیکٹری کے اندر، اپنے آفس کے اندر، اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر، اپنے تجارت کے اندر آپ نے غیر قانونی کا مطلب چوری سے، کرپشن سے جو آپ کی ذات کے ساتھ ہے، اس سے بچنے کے لیے آپ بھلے گورنمنٹ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ جتنی کرپشن کریں،
جتنی چوری کرے، جتنی ملاوٹ کرے، جتنی بے ایمانی آپ کرے، آپ بولو کہ مجھے کوئی نہ بولے بھائی، مگر آپ خود دیکھیے کہ یہ چیزیں اگر آپ کے ساتھ آپ کا ملازم کرے، آپ کا جنرل مینیجر کرے، آپ کا سپروائزر کرے، یا آپ کا کوئی مطلب ریکگنائز پرسن، یا آپ کی فیکٹری کا، یا آپ کی آفس کا، یا آپ کی دکان کا کوئی فرد آپ کے ساتھ اگر یہ دھوکے والا کام کرے، آپ اپنے لیے برداشت نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنی دکان میں بیٹھ کر اسی ملازم کے ذریعے دنیا کو دھوکہ دینے کا کام کرواؤ، مگر اس ملازم کو اس بات کی تاکید ہے، دیکھ میرے کہنے پر تو دنیا کو دھوکہ تو دے سکتا ہے، میرے کو جس دن تو نے دھوکہ دیا تجھے فارغ کر دوں گا۔ ارے بھائی، ایک تو پورا دن بیٹھ کر اس کے دھوکہ دینے کی تربیت کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دھوکہ مت دینا۔ جب دھوکہ دینا اس کی عادت کا حصہ بن جائے گا تو کیا گاہک تو کیا سیٹ، کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اتنا سمجھدار ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ سیٹ کو دھوکہ دینے ایسا ہے کہ سیٹ کو پتا بھی نہ چلے کہ اس کو دھوکہ دیا کیسے ہے، سیٹ کو سوا سے ملتا ہے۔ اب اپنے ادارے کو، اپنے بزنس کو بے ایمانی سے بچانے کے لیے، خود کو کرپشن سے بچانے کے لیے، چوری سے بچانے کے لیے آپ نے طرح طرح کے سپروائزر رکھے، آپ نے مینیجر رکھے، سیکیورٹی کیمرے لگائے، بہت کچھ کیا تاکہ میں کسی صورت چوری سے، بے ایمانی سے اپنے آپ کو، اپنی فیکٹری کو، اپنے کاروبار کو بچاؤں۔ آپ نے سب کچھ کیا، کتنا بچا سکے؟ جو سی سی ٹی وی پر بیٹھا ہوا فرد ہے وہی کھٹ گیا، اب کیا کرو گے؟ اسی نے آپ کے ڈی وی آر سے ساری چیزیں ڈیلیٹ کروا دی، پھر کیا کریں گے؟ نہیں ملتا، بعض اوقات کھو جاتا ہے سب کچھ، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر جتنی کی چوری ڈکیتی نہیں ہوئی تھی سے زیادہ تو آپ چور کو پکڑنے میں پیسے خرچ کر دیتے، پھر کیا کریں گے آپ؟ اتنی ساری کوششیں کی، مگر ایک بات آپ غور کریں، ہم اپنے آپ کو اپنے ہی ملازمین سے محفوظ نہیں پاتے۔ یہ ایک ایسی بات عرض کر رہا ہوں جو شاید ہر تاجر میری اس بات کو سمجھ رہا ہوگا، ہر بزنس کمیونٹی میری اس بات کو سمجھ رہی ہوگی، بلکہ جو ملازم ہے وہ بھی اس بات کو سمجھ رہا ہوگا کہ یار بات تو صحیح ہے، یار اپنے بھی چونا تو لگاتے ہیں نا سیٹ کو۔ آپ نے اپنی فیکٹری کے اندر اتنے سارے شعبے بنائے، کیا نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنے کا بھی کوئی نظام آپ کی فیکٹری کے اندر بنا ہوا ہے؟ آپ کہیں میں فیکٹری میں کیا کروں؟ دعوت اسلامی کہتی ہے کہ جناب آپ نیکی کی دعوت دیں، آپ برائی سے منع کریں، اپنی فیکٹری کے اندر، اپنی آفس کے اندر، اپنی دکان کے اندر فیضان سنت کا درس جاری کریں۔ آپ کو طریقہ کار بیان کیا جا رہا ہے، لیکن ہم نہیں مان رہے، ہم وہی کہ مطلب جرا یار اپنی کرے، وہ اپنی کرے، یہ اپنی کرے، وہ اپنی کرے۔ اب نیکی کی دعوت نہ دینے کے جو نقصانات ہم نے دیکھے، برائی سے منع نہ کرنے کے نقصانات جو ہم نے دیکھے، ہمارا نہ گھر برائی سے محفوظ رہ سکا، نہ ہمارا کاروبار برائی سے محفوظ رہ سکا، نہ ہم برائی سے بچ سکے، نہ ہم کسی کو برائی سے بچانے کی پوزیشن میں رہ سکے۔ وجہ نیکی کی دعوت ہم نے بند کر دی، برائی سے منع کرنا ہم نے بند کر دیا۔ خدا را اپنے اندر نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ پیدا کیجیے، نماز کی دعوت دینے کا جذبہ پیدا کیجیے، اجتماع میں شرکت کی دعوت کا جذبہ پیدا کیجیے، اپنے اندر نیکی کی دعوت کا جذبہ پیدا کیجیے، خود اپنے اوپر نیکی اور پرہیزگاری کے کام کو نافذ کرنے کی کوشش کیجیے، راہ چلتے ہوئے، فیکٹری چلتے ہوئے، یہ سب چیزیں کیجیے، انشاءاللہ عز و جل خود آپ کا اس میں تحفظ ہے، آپ کے کاروبار کا اس میں تحفظ ہے، آپ کے دین و ایمان کا اللہ نے چاہا تو اس میں تحفظ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل قبر و حشر کے اندر اللہ نے چاہا تو اس کے انعام اور اکرام ملیں گے، بڑی بڑی برکتیں ملیں گی، کیونکہ یہ نہیں کرنے کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ ہم خود محفوظ نہ رہے نا، نیکی کی دعوت نہ دینے کے جو نقصانات ہمیں مل رہے ہیں، برائی سے منع نہ کرنے کے جو نقصانات ہمیں مل رہے ہیں، اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ یار بس اب بہت ہوا، اب ہم نے نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔